اصول کی بات عرض کروں، مثنوی میں مولانا روم نے بیان کیا ہے، عمر بھر یہ یاد رکھنی چاہیے۔ مولانا روم نے مثنوی میں بہت اس مضمون کو لیا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے رحمہ اللہ، آسان لفظوں میں یہ کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے نا، اس کا خدا بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ بس معلوم انسان معلوم خدا کو جانتا ہے۔ جتنی اس کی پرواز ہوتی ہے اپنی، اتنی ہی پرواز اس کے نزدیک ساری کائنات کی ہوتی ہے۔ جو کچھ اس کا اپنا تصور ہوتا ہے نا، جس تصور میں ڈوبا رہتا ہے، اس تصور کو وہ دوسروں پہ منطبق کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے دماغ میں ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ اس میں کتنا نفع ہوا، یہ کپڑا منگایا تو کتنے کا بکے گا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتا ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، کتنے خرچ کروں، مجھے کتنے واپس دے گا، جنازے میں کون سا وقت کہ دکان بند نہ کرنی پڑے، اچھا بیٹا ہے تو کتنا خرچ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اس سے زیادہ تو کمائی میرے پاس ہے، پڑھاؤں کہ دکان پہ لے آؤں۔ ایک آدمی کے ذہن پہ وزیر اعظم ہونا سوار ہو گیا ہے، اب کائنات کی ہر چیز کو اسی نسبت سے دیکھے گا۔ مولانا کہتے ہیں جتنا اپنا وجود اسے معلوم ہے نا کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، تو نتیجہ یہ کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں لہٰذا فلاں آدمی چیف نہیں بننا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں لہٰذا چیف جسٹس بھی میرے انڈر ہونا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں اس صدر مملکت بھی میرے ہاں حاضری دیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وہم ہے اس کے دماغ میں، بنے نہ بنے الگ بات ہے، لیکن جس اینگل سے وہ سوچتا ہے نا ہر چیز کو، اس کا اینگل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ پارٹی ہے، کچھ ہے، اس میں ایسے ہی ڈیل کرتا ہے جیسے یہ خود وزیر اعظم ہے۔ اور امر واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، لوگ کچھ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے دماغ، دو مثال، ایک آدمی کے مثلا دماغ میں معاذ اللہ برے خیالات، جنس، یہ چیزیں سوار رہتی ہیں، کائنات کی ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھے، حتیٰ کہ خدا کو بھی اسی اینگل سے دیکھے کہ خدا نے یہ کیا نظام بنایا ہے، کیوں نکاح کی پابندی ہے، کیوں یہ چیز ہے، کیوں وہ چیز ہے، اچھا یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ چیزیں۔ نفس انسانی ہمیشہ دو دائروں کے درمیان رہتا ہے اور دو چیزیں چاہتا ہے۔ آج بس یہ سبق سن کے اور سمجھ کے جاؤ۔ نفس انسانی ہمیشہ جسم اور اپنے درمیان نسبت قائم کرنا چاہتا ہے، اور روح تنگ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اوپر چل، چھوڑ اس جسم کو، برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، قبر کی مٹی میں مل جائے گا، اس کو کرنا تو نے کیا ہے، چل میرے ساتھ آگے چلے۔ نفس محبت کی استعداد ہے، لو ایبلٹی۔ جسم کہتا ہے اس صورت سے محبت کر، اس چیز سے محبت کر، نرم بستر سے محبت ہے، گرم چائے سے محبت ہے، ٹھنڈا پانی، روح افزا کے کیا کہنے، باربیکیو نائٹ، بھوک لگی ہوئی ہو اور گرم گرم روٹیاں اتر رہی ہوں، نفس انسانی، جسم، مزہ۔ روح کہتی ہے چھوڑ، دفع کر، کیا عذاب ہے رات کو سونے میں، جاگ۔ وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، میرے بندے تو وہ تھے مَا يَهْجَعُونَ، جو رات کو تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات پھر میرے حضور بسر کرتے ہیں۔ نفس انسانی کہتا ہے پیسہ جمع کرنا ہے، وہ کہتا ہے، روح کہتی ہے چھوڑ اس کو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ نفس انسانی جسم کی طرف آئے، جتنا بھی عشق ذلت کے ساتھ کرے گا اتنا ہی رسوا ہوگا، جتنی گھٹیا چیز کے ساتھ عشق کرے گا اتنا ہی رسوا ہوگا۔
اور نفس انسانی روح کے ساتھ چلا جائے، روح اس محبت کی استعداد کو خدا پر جا کر جال ڈال دیتی ہے۔ محبت چاہتی ہے یہ جملہ بے ادبی کا، اللہ معاف کرے، بے ادبی نہیں سمجھنے، ہمارے اردو کی زبان کا محاورہ ہے، یہ اس محبت کی نفس کی استعداد چاہتی ہے اور جا کر چاہتی ہے، کہتی ہے خدایا تو بھی میرے پنجے میں آ جا۔ محبت کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ نفس انسانی کی استعداد ہے۔ لطیفہ بھی سناؤں، اکبر بادشاہ کے سامنے دو راجپوت چلے گئے۔ یہ جو راجپوت ہے نا، اپنی بہادری اور اپنی شجاعت میں بڑی ان کی حیثیت ہے، پاگل ہو جاتے ہیں یہ راجپوت۔ اب بھی خون راجپوتوں کا اگر ہو نا تو ٹکرانے سے گھبراتا نہیں۔ اکبر بادشاہ خود بہت بڑا شجیع بہادر، اکبر کے کیا کہنے۔ اکبر کا حال یہ تھا کہ وہ ہاتھی جن کے پاس فیلبان نہیں جاتے تھے، اکبر جاتا تھا اور اس کے دانت پہ ہاتھ رکھتا تھا اور اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ دلی میں ایک مرتبہ ہاتھی ایک پاگل ہو گیا، دلی اجاڑ دی اس نے، جو گھر جو چیز سامنے آئی، اکبر کو کسی نے رپورٹ دی، نکلا اپنے محل سے، اس نے کہا کس راستے سے آ رہا ہے، گھوڑے کو سوار ادھر، سامنے مست ہاتھی پاگل۔ اکبر اترا گھوڑے سے اور جا کر ہاتھی کے دانت کو پکڑا اور اوپر بیٹھ گیا، اور ایسا مارا، ہاتھی نے چند منٹوں میں سر جھکا دیا اور اپنے لے گیا۔ اس کا بند کرو اس ہاتھی۔ بہت دلیر آدمی تھا، بہت دلیر۔ دو راجپوت آگئے، کہنے لگے بڑا نام سنا ہے آپ کا، امتحان ہے۔ اکبر نے کہا کیا امتحان ہے؟ اس نے کہا نوکری دو۔ اکبر نے کہا نوکری بقدر شجاعت۔ اس نے کہا راجپوت خون تھا نا، پاگل ہو گئے بہادری کا سن کے، شراب پی لی گویا بہادری کی۔ ان کا اچھا بادشاہ سلامت ہماری بہادری کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس نے کہا نوکری بقدر شجاعت۔ وہ دونوں لڑکوں نے، راجپوت تھے، نیزہ نکالا، ایک نے انی اپنے سینے پہ رکھی، دوسرے نے اس نیزے کا پچھلا حصہ اپنے سینے پہ رکھا اور زور سے دبایا، دونوں مر گئے، دونوں مر گئے۔ اکبر نے کہا کاش ایسے شجیع اور بہادر ملتے، اور اکبر نے اٹھایا نیزہ اور اس کا میری بہادری دیکھو، اسے سینے پہ رکھا، راجہ مان سنگھ دوڑا، اس سے ہٹایا نیزہ اور پکڑ لیا اکبر کو۔ اس نے کہا پاگل ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس نے کہا میری بہادری بھی دیکھو، یہ ہم بزدلوں کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ تو اس لیے لطیفے کی بات تو یہ تھی کہ راجپوت ایسے مر گئے۔ ہوتا ہے ایسے، نفس انسانی جو ہے نا، یہ جتنا ذلت کی طرف جا کے محبت کرتا ہے اتنا ہی رسوا ہوتا ہے۔ اور نفس انسانی روح سے، ایک دائرہ اس کا یہ ہے، اور نفس دو دائروں میں گھومتا ہے، ان دونوں دائروں کو کاٹنا چاہیے۔ نفس انسانی جس دائرے میں گھومتا ہے، آپ اس سے فارغ کریں گے تو روح کے ساتھ منسلک ہوگا نا۔ یہ جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو دو دائرے آ جاتے ہیں، ایک لذت، مزہ۔ مزہ کس چیز میں ہے؟ جس چیز میں نفس انسانی کو مزہ ملتا ہے نا، پھر یہ چکر چلاتا ہے۔ پھر اگر وہ مولوی ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، مذہبی رہنما ہوتا ہے، تو ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اپنے مزے کو پورا کرتا ہے تاکہ شریعت پہ بھی آنچ نہ آئے اور مزہ بھی پورا ہو جائے۔ اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا پروردگار اس کی نیت سے باخبر ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ جب وہ پہنچے گا بوسرا ما فی القبور، اور جو کچھ قبروں میں ہے نا ہم کرید کے نکال لیں گے، اسے نہیں پتا۔ حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے ہم چھین کے باہر لے آئیں گے کہ یہ سوچتے تھے تم، اور یہ تم نے فراڈ مچایا ہوا تھا۔ نفس انسانی مزہ چاہتا ہے، سرمایہ دار ہے، مزہ تو چاہتا ہے،
اب وہ دائرہ تلاش کرتا ہے کہ دین میں بھی رہوں اور مزے بھی ملے۔ ایک یہ نفس انسانی کا دائرہ تباہ کرتا ہے، اس کو چھوڑے مزے کو، انسان بنے، روح کے ساتھ نفس کو منسلک کرے تاکہ محبت میں جو وجود کا غلبہ ہوتا ہے نا، اس سے فنا کرے۔ وجود 5 طرح قائم ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو نا، سر سید کو پڑھیے، سر سید نے بڑی اچھی ایک جگہ نفس انسانی پہ بحث کی ہے، 5 قسمیں کی ہیں۔ اور نفس انسانی کا دوسرا دائرہ غلبہ ہے، مزے سے بڑھ کے غلبے پہ آ جاتا ہے۔ یہ پھر بڑے لوگوں کی بات ہے، بادشاہت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کے جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پھر خوشبو، عورتیں وغیرہ وغیرہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اب سینٹ کی سیٹ چاہیے، اب اسمبلی کی سیٹ چاہیے، یہ سب چیزیں بچوں کی باتیں ہیں، اب وزارت عظمیٰ چاہیے۔ یہ غلبہ ہے، یہ بابر، یہ اس میں تھا اکبر میں، غلبہ، طاقت، یہ بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ لیکن جو ان میں صالح اور نیک انسان تھے نا، بڑا 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 اللہ نے ان سے کام لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا، غالباً کوئی چیز اس وقت نظر آئی ہوگی یا کیا، ان کے متعلق کچھ ویسے قیاس سے کہنا ذرا بے ادبی ہے، کوئی چیز اس وقت پیش آئی ہوگی۔ فرمایا معاویہ، اللہ اگر حکومت دے تو انصاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنتے تھے نا، ان کے یقین کا پیمانہ اور سٹیج یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ لوگوں کو سنایا واقعہ، اور ان کا خدا کی قسم ایک دن اگر قیامت میں رہنے میں آ گیا نا، یعنی صبح قیامت ہے اور ایک دن رہ گیا ہے، تو بھی اللہ مجھے حکومت ضرور دے گا۔ ایسے ہی نہیں فرما دیا مجھے یقیناً کسی نہ کسی دن مجھے حکومت ملے گی، جو فرمایا نا کہ اگر حکومت ملے تو انصاف کرنا، اٹ مینز کہ مجھے حکومت ملے گی۔ یقین کا یہ درجہ جو ہے، غلبے کا، طاقت کا، اس پہ پہنچ کے دونوں رائے ہیں، اس طاقت اور غلبے کو استعمال کرے، نفس انسانی کی استعداد کو روح کے ساتھ ملائے اور خدا سے کہے کہ خدایا اور بلند مقام دے، اور دکھا، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے جس مقام پہ پہنچ کے شام کو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے یہ مقام دکھایا، اگلے دن صبح استغفار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس مقام پہ تیری پناہ ہے، توبہ ہے مجھے اور چاہیے، یہ کیا چیز ہے، اور آگے لے جائیں۔ یہ ہے وہ چیز جو شمس تبریز نے پوچھا تھا روم سے کہ مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ہونے کے باوجود، نہ روم نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ہونے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود، یہ ایک دن میں جو 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے بڑا عارفانہ جواب دیا، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچتے تھے خدا کے قرب میں، پھر جب اگلا مقام نصیب ہوتا تھا تو اس سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ میں کبھی اس مقام پہ تھا، تیری پناہ۔ تو نفس انسانی محبت کی استعداد جسم سے ہٹا کے روح کے ساتھ جب لگاتا ہے نا، پھر اس کائنات کے اسرار کھلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے سلطنت نیم شب کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے تقدیر کیسے لکھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنے دوستوں کی ناز برداری کیسے ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جلال کی تجلیات کیا ہوتی ہیں، پھر نوح علیہ السلام کا مقام کھلتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس دنیا میں کافروں کا ایک گھر نہ چھوڑ، اللہ ان کافروں کو ایسا مٹا ان کی اولادیں بھی ختم ہو جائیں، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان کی اگلی نسلیں بھی نا یہ تیری نافرمانوں کی مٹا دے ان کو۔ پھر پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جلال، اور پھر اس مقام پہ پہنچ کے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کھل جائے
تو پھر تو بادشاہ ہوتا ہے یار روحانیت، پھر تو بڑا آدمی بن جاتا ہے۔